ایک مضبوط ماں اپنے بچوں کو وہ سکھاتی ہے جو کہ کتابوں میں نہیں ملتا، اور ایک مضبوط ماں ہی اپنے بچوں کی بھرپور رہنمائی کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گی کہ ایک مضبوط ماں کیسے بن سکتی ہے اور وہ کیسے اپنے بچوں کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے حالات جیسے بھی ہوں، ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے مثبت سوچ سے، مثبت رویے سے اپنے بچوں پہ وہ اثرات مرتب کرتی ہے جو کہ ساری اس کی آنے والی بچوں کی زندگی میں، ان کی کامیابی میں بھی اور مشکل وقت میں بھی ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ماں کو پہلی درسگاہ قرار دیا گیا ہے، اور ماں جب تک اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہ کرے، ہم اچھے معاشرے میں اچھے افراد نہیں لا سکتے۔ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے سب سے پہلے جو مضبوط ماں کا کردار ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ جذباتی طور پہ متوازن ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غصے میں ہر وقت چیختی چلاتی رہے۔ وہ جب بھی اگر اس کو غصہ بھی چڑھا ہے، جیسا بھی پریشانی کا ماحول ہے، وہ خود کو بیلنس رکھے گی۔ اپنا رویہ جو ہے نا، وہ بچوں کے ساتھ، کیونکہ بچے بہت جلد والدین کا جو رویہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ماں کا اپنا رویہ جو ہوتا ہے نا، وہ بہت جلد آبزرو کرتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں کہ آج ہماری ماں کو غصہ چڑھا یا کیسے ہیں۔ اگر ہر وقت وہ چڑچڑی اور گھر میں پریشانی میں، مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، بڑوں کے ساتھ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، کوئی فائنینشیل پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ سارا چڑچڑا پن جو ہوتا ہے وہ بچوں پہ نکالے۔ وہ بچوں کو گھر میں ایک متوازن پرسکون ماحول چاہیے۔ اگر بچوں کو پرسکون ماحول نہیں ملے گا تو بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی زندگی میں آگے جا کے کامیاب اور پراعتماد نہیں بن سکتے۔ ایک مضبوط ماں جو ہوتی ہے نا، وہ بچوں کے سامنے خود کو ایموشنلی اور مینٹلی مطلب سٹیبل رکھتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول، آؤٹ آف دا وے ہو جائے، وہ خود کو سٹیبل رکھتی ہے بچوں کے سامنے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک مضبوط ماں جو خود ایک مضبوط ہوگی، وہی بچوں کو خود اعتباری دکھائے گی، مطلب خود پہ اعتماد کرنا۔ وہی بچوں کو سکھا سکتی ہے کہ بچوں میں اپنے آپ پہ کیسے خود اعتمادی اور خود مختاری سکھاتی ہے۔ اب ایک مضبوط ماں جو ہوتی ہے، اب وہ لاڈ میں یہ نہیں ہوگا کہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ ہر وقت خود ہی بھاگ کے کرے، مطلب اگر کچھ بھی چاہیے تو وہ بھاگ کے بچوں کے ہر کام خود کرے، بلکہ اس میں یہ نہیں، بچوں کو خود اپنا کام کرنے، چھوٹی چھوٹی عادتیں، مطلب اپنا بیگ تیار کرنا ہے، اپنے یونیفارم کی کچھ چیزیں، اب آف کورس پریس وغیرہ تو ماں نے کر کے رکھ دیں، لیکن ان کو سیٹ کرنا، اپنا جیومیٹری باکس ریڈی کرنا یا کہ لنچ باکس نکال کے بیگ سے رکھنا، چھوٹی چھوٹی عادتیں بچوں کو شروع سے ہی ایسی ٹرین کر دیں کہ وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ خود کر سکیں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت انہیں دوسروں کی محتاجی اور دوسروں کی مطلب مدد اور سہارے کی ضرورت ہو۔ اپنے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا، وہ بچوں کو خود کر لینے دینے سے بھی بچوں میں بہت زیادہ اعتماد اور خود برقرار ہوتا ہے۔ ایک مضبوط ماں ہی ہوتی ہے جو بچوں کو محنت کرنا، کوشش کرنا سکھاتی ہے۔ اب اگر ہم بچوں کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے نا، تو آئندہ آنے والی زندگی میں جو بچے ہیں وہ حالات کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ تو اگر انہیں شروع سے ہی ہم اس طرح ٹرین کریں کہ انہیں اپنا آپ اور دوسروں کو، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، مطلب اب گھر میں اگر ماں کچن میں کام کر رہی ہے تو بچوں کو، اب یہ نہیں کہ صرف اس میں بیٹیوں کو ہی، بلکہ بیٹوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہیلپ کروائیں، اور جو کھانا ہے اس کو دسترخوان پہ لا کے ماں کے ساتھ رکھیں۔ اب کھانا کھا لیا ہے تو اس کے برتن بھی سمیٹنے میں مدد کریں۔ اب یہ نہیں جدھر کھانا کھا لیا وہیں بیٹھ جائیں اور بس یہ کام صرف ماں کا ہے اور سارا دن اکیلا ماں ہی کھپتی رہے۔ لیکن جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں نا، وہ بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کرتی ہیں، تاکہ ایک تو بچے جو ہے نا، وہ خود کو گھر کا حصہ سمجھے، خود کو بھی گھر میں ان کا جو موبائل سے دوری اور ان سب کاموں میں نا پھر وہ یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مضبوط ماں
وہ ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو، اب ایک مضبوط ماں، باپ، عورت، سب انسان وہی ہوں گے جب وہ اپنی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو بچوں کے سامنے بھی وہ غلطی تسلیم کرنے سے جھجکتی نہیں ہے، کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے یا کوئی بھی غلط ڈیسیژن ہو گیا ہے تو وہ فوراً بچوں کے سامنے، اس سے بچوں میں بھی یہ عادت ڈیولپ ہوگی، بچے بھی سیکھیں گے کہ اگر غلطی ہو جانی جو ہے نا وہ ایک انسان کا فطرت میں ہے، کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اب اس کو چھپانا یا اس سے انکار نہیں کرنا، اسی بات پہ نہیں اڑے رہنا کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہی ہوتی ہے، اور اس سے اپنی بات کر کے اس پہ مطلب اپنی غلطی کو تسلیم کرنا بھی بہت ہمت کی کام ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بچوں میں ڈانٹ دیا جاتا ہے بلا وجہ، تو اسے بعد میں سوری اگر محسوس ہوتا ہے تو سوری کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بڑے غلطی نہیں کر سکتے، اس بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، یا سوری کر لیں بچوں سے کہ سوری بیٹا مجھے اس وقت ایسا نہیں کہنا چاہیے، مطلب سوری بھی کر سکتے ہیں، بچوں سے سوری کہیں، ایک تو بچوں کے ساتھ آپ کا اعتماد اور پیار بڑھے گا، اور دوسرا بچوں کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں سوری کر لینا چاہیے، اب یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں یا ہم چھوٹے ہیں تو ہم سوری نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی ایک مضبوط ماں بچے کا کوئی بھی سوال ہو، کچھ بھی وہ پوچھے تو اس کو بہت ہمت بہت حوصلے سے اور ٹھنڈے مزاج سے سنتی اور اس کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے، اور اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ تو بچوں کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں، تو میں یا اب بچے کو ایسا ماحول فراہم کریں تاکہ اس کے ذہن میں کوئی بھی بات، کوئی بھی سوال یا پریشانی ہو تو ماں کے ساتھ شیئر کرے، یہ نہیں کہ وہ ماں سے ڈرا سہما یا جھجکتا رہے کہ یہ سوال اب آپ اسے اتنی اسپیس نہیں دیں گے کہ وہ آپ سے سوال کرے، تو پھر یقیناً اس کے ذہن میں یا تو بات گھومتی رہیں گی یا وہ باہر کسی اور سے پوچھے گا، اور یہ نہیں کہ وہ جس سے پوچھے وہ اسے ٹھیک طرح گائیڈ کرے۔ تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ بچے کو آپ اس طرح ٹریٹ کرے کہ اگر اس کے ذہن میں کوئی مسئلہ، کوئی سوال ہے تو وہ آپ سے پوچھے تاکہ آپ اس کو ٹھیک طرح گائیڈ کر سکیں۔ اس سے ایک تو بچے میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اس کی ماں اس کو سمجھتی ہے، تو اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں کہ ماں خود جذباتی ہو کے چڑچڑا پن سے بچے کو ہر ٹائم یہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ، فلاں سے پوچھو، ماں اپنے ابو سے پوچھو یا کسی اور سے پوچھو، تو بچے کا آپ پر اعتماد بحال ہوتا ہے اور بچہ خود بھی کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔